نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين۔ ابھی آپ نے سورہ صف کی آیت 1 سے 6 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ بترتیب مصحف یہ 61ویں اور بترتیب نزول یہ 109ویں سورہ ہے، اور یہ مدنی سورہ ہے۔ اس میں 14 آیتیں اور 2 رکوع۔ سورہ صف کے بارے میں عبداللہ بن سلام کہتے ہیں، ہم آپس میں بیٹھے ہوئے مذاکرہ کر رہے تھے کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر آپ سے یہ معلوم کرے کہ اللہ کو کون سا عمل زیادہ پیارا ہے، لیکن کوئی بھی آپ کے پاس نہیں جاتا تھا اور یہ مسئلہ پوچھنے سے ڈر سا لگتا تھا۔ اتنے میں آپ کا قاصد ہمارے پاس پہنچا۔ آپ نے ہم سب کو اپنے پاس بلا کر ہمارے سامنے سورہ صف پڑھی۔ پیش ہے سورہ صف کی آیت 1 سے 6 کا ترجمہ اور تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ آیت 1۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون۔ آیت 2۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ آیت 3۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ آیت 4۔ ترجمہ۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور انتہائی رحم والا ہے۔ جو چیز آسمان و زمین میں ہے سب اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے، اور وہ غالب و حکمت والا ہے۔ اے ایمان والو، ایسی بات کیوں کہتے ہو جسے تم خود کرتے نہیں؟ اللہ اس بات سے سخت ناراض ہوتا ہے کہ تم ایسی بات کہو جس پر خود عامل نہ ہو۔ یاد رکھو، اللہ ان لوگوں کو محبوب رکھتا ہے جو صف باندھ کر اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ یہ تھا ترجمہ سورہ صف کی آیت 1 سے 4 کا۔ تفسیر۔ آیت 1 یعنی کائنات کی ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے اور اس کی عظمت و تقدیس میں رتب النسان ہے، یعنی ہر چیز اس کی وحدانیت کی گن گا رہی ہے، بحج انس و جن کے کہ یہ دونوں سرکشی میں مبتلا ہیں۔ آیت 2۔ عمل نہ کرنے اور وعدہ خلافی کی مذمت۔ اس آیت میں اس شخص کی مذمت ہے جو وعدہ خلافی کرے اور زبان سے کہہ کر اس پر عمل نہ کرے۔ ایفاء عہد کو ہر پہلو سے واجب قرار دینے پر یہ آیت دال ہے، یعنی وعدے میں تاکید ہونا ہو یا نہ ہو، ہر حال میں اسے پورا کرنا واجب ہے۔ ایک مشہور حدیث میں ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں
جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ آیت 3، وعدہ خلافی سے اللہ سخت ناراض ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عامر بن ربیعہ کہتے ہیں، ہمارے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس وقت میں بچہ ہی تھا، کھیلنے کے لیے باہر جانے لگا۔ والدہ نے مجھے آواز دے کر کہا، عبداللہ میرے پاس آ کر چیز لے لو۔ آپ نے ان سے پوچھا، کیا دے رہی ہو؟ بولی، کھجور۔ فرمایا، اگر تم کھجور نہ دیتی تو تمہارے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھا جاتا۔ آیت 4، اللہ کے پیارے بندے، اللہ کو اپنے خاص بندوں سے جو پیارے اس کی خبر دے رہا ہے۔ میرے بندے جب میرے دشمنوں کے مقابلے پر ڈٹ جاتے ہیں، میدان جنگ میں سینہ سپر ہو کر جم جاتے ہیں، صفیں قائم کر کے لوہے کی لاٹ بن جاتے ہیں، اور میری راہ میں مجھے راضی کرنے کے لیے کافروں سے لڑتے ہیں تاکہ میرا حکم بلند ہو اور میرا دین تمام دینوں پر غالب ہو جائے، مجھے وہ بڑے پیارے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ 3 شخصوں کو دیکھ کر ہنس دیتا ہے، شب بیدار کو، جماعت سے نمازی کو، اور مجاہد کو جب وہ جنگ کے لیے صف بندی کرتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ آیت 5، وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ۔ آیت 6، ترجمہ، یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم مجھے کیوں ستاتے ہو، حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر جب وہ ٹیڑھے رہے، اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ اللہ ایسے نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا کہ اے اسرائیلیو، میں تم سب کا رسول ہوں، میں اس کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے آئی، اور اس نبی کی تمہیں خوشی سناتا ہوں جو میرے بعد میں آنے والا ہے، جس کا نام احمد ہوگا۔ پھر جب آپ ان کے پاس صاف دلیلیں لے کر آئے تو انہوں نے انہیں کھلا جادو بتا دیا۔ یہ تھا ترجمہ آیت 5 اور 6 کا۔ تفسیر آیت 5، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم مجھے کیوں پریشان کر رہے ہو؟ تمہیں خوب معلوم ہے کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں اور تمہاری طرف مبعوث کیا گیا ہوں۔ میری سچائی کو تم خوب جانتے ہو، اور جس رسالت کو لے کر میں تمہارے پاس آیا ہوں اس کی صداقت روز روشن کی طرح تم پر روشن ہے۔ اس آیت میں پیغمبر اسلام علیہ السلام کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ کو بھی قوم تنگ کر رہی ہے اور دوسرے لوگ بھی ایذا پہنچا رہے ہیں، آپ گھبرائیں نہیں اور تنگ نہ ہوں، یہ تو پرانا دستور ہے۔ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی تنگ کیا تھا، وہ بھی فرماتے رہے کہ تم پر میری صداقت روشن ہے، پھر مجھ پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ان کی طرح آپ بھی صبر و درگزر سے کام لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی رحمت ہو، سب سے زیادہ انہیں ستایا گیا مگر صبر ہی کرتے رہے۔ اس آیت میں مومنوں کو تنبیہ ہے کہ خبردار اپنے رسول کو تنگ نہ کرنا۔ سورہ احزاب کی آیت 69 میں فرمایا، اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو ستایا،
پھر اللہ نے ان کے قول سے ان کو بری کر دیا، اور اللہ کے نزدیک وہ عزت والے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جب وہ ٹیڑھے ہی رہے تو اللہ نے ان کی کجی اور بڑھا دی، یعنی جب وہ دید دانستہ حق کی اتباع سے ہٹ گئے تو اللہ نے ہدایت سے ان کے دل پھیر دیے اور ان میں شک و تردد پیدا فرما دیا۔ سورہ انعام کی آیت 110 میں فرمایا، ہم ان کے دل اور آنکھیں پلٹ دیں گے، جس طرح یہ پہلی دفعہ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لائے، اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں بہکتا ہوا چھوڑ دیں گے۔ سورہ نساء کی آیت 115 میں فرمایا، ہدایت ظاہر ہو جانے کے بعد جو رسول کی مخالفت کرے گا اور مومنوں کی راہ چھوڑ کر اور راہ اختیار کرے گا، ہم اس کو اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ پھرا، اور اسے جہنم میں داخل کر دیں گے، جو لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ یہاں بھی یہی فرمایا کہ اللہ نافرمانوں کی رہنمائی نہیں فرماتا۔ آیت 6، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی، یعنی تورات نے میری خوشخبری دی تھی، میں اس کی خبر کی تصدیق کرتا ہوں، اور تم کو اپنے بعد میں آنے والے رسول کی خوشخبری سناتا ہوں، جو نبی امی ہوں گے، عربی مکی ہوں گے، اور ان کا نام احمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ اسرائیلیوں کے خاتم الانبیاء ہیں۔ آپ نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو نبی امی کی خوشخبری دی جو خاتم الانبیاء ہوں گے، جن کے بعد نبوت کا دروازہ ہی بند ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ میرے چند نام ہیں، میں محمد ہوں، احمد ہوں، ماہی ہوں، اللہ میری وجہ سے کفر مٹا دے گا، حاشر ہوں، میرے قدموں پر لوگ اٹھائے جائیں گے، اور عاقب ہوں۔ سورہ اعراف میں فرمایا، آیت 157 میں، جو رسول کی اور نبی امی کی پیروی کرتے ہیں، جس کا بیان اپنے پاس تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، جو انہیں بھلی باتیں بتاتے اور بری باتوں سے روکتے ہیں، پاکیزہ حلال کرتے ہیں اور گندی چیزیں حرام کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت 81 میں فرمایا، اور جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا کہ میں جب کبھی تم کو کتاب و حکمت دوں، پھر تمہارے پاس میرا کوئی پیغمبر آئے جو اس کتاب کو سچا جانتا ہو جو تمہارے پاس ہے، تو تم ضرور بالضرور اس پر ایمان لانا اور اس کی انتہائی مدد کرنا۔ کیا تم نے اس بات کا اقرار کر لیا اور تم نے اس پر میرا عہد لے لیا؟ بولے، ہاں ہم نے اقرار کر لیا۔ فرمایا، بس تو گواہ رہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ ابن عباس فرماتے ہیں، اللہ نے جس نبی کو بھی بھیجا اسی سے عہد لیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے جائیں اور وہ زندہ ہوں تو ضرور ان کی پیروی کرے، اور ان سے یہ عہد بھی لیا کہ اپنی امت سے عہد لے لے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں اور وہ زندہ ہوں تو ان کی دل و جان سے پیروی اور امداد کرے۔ خالد بن معدان کہتے ہیں، صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں اپنی بابت کچھ اطلاع دیں۔ فرمایا، میں دعائے ابراہیم اور نوید مسیحا ہوں۔ جب میں شکم مادر میں تھا تو میری والدہ نے خواب میں دیکھا، گویا ان کے اندر سے ایک نور نکلا جس سے شام میں بصرہ کے محل روشن ہو گئے۔ ایک حدیث میں ہے کہ میں اس وقت بھی اللہ کے نزدیک خاتم الانبیاء تھا جب آدم اپنی مٹی میں گندھے ہوئے تھے۔ میں تمہیں ابتدا کی خبر دوں، میں دعائے ابراہیم و نوید مسیحا ہوں اور اپنی والدہ کا خواب ہوں۔ نبیوں کی مائیں اسی قسم کے خواب دیکھا کرتی ہیں۔
ابو امامہ کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے امر کا آغاز کیا ہے؟ فرمایا میں دعائے ابراہیم، نوید مسیحا اور خواب آمنہ ہوں۔ یہ تھا سورہ صف کی آیت 1 سے 6 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن، نفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔